الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس، موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ تمام شرکاء کلاس کو، دوست احباب کو، مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم الحمدللہ تعالی ایمان کے موضوع میں الایمان بالرسالہ کے تحت ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، نالج حاصل کریں گے۔ وہ موضوع ہے الاحکام الخاصۃ بتکریم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکریم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی احکام قرآن کی روشنی میں۔ اس میں سب سے پہلا حکم ہے الامر بالصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص فضیلت ہے کہ حضور پر درود بھیجنے کا خصوصی حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس میں تو صیغہ جمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور آپ کی وساطت سے ان سب پر درود جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی طرف مائل ہیں، ان پر درود اللہ رب العزت کا بھی، فرشتوں کا بھی۔ اور سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اتنا ایک اہم کام ہے جو سب سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لیا، سارے فرشتوں سے کروایا۔ اور درود و سلام ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے ازل سے ابد تک اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ درود بر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہی درود اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو حکم دے دیا، مومنین پر فرض کر دیا۔ اور یہ ایمان کا چیپٹر چل رہا ہے تو ہمیں سمجھ آئی کہ درود و سلام کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا، تو اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا ایمان بالرسالت کے بغیر، اور ایمان بالرسالت مکمل نہیں ہوتا درود و سلام کے بغیر۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اعز اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خصوصی عزت اور قدر و منزلت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضور کی حد درجہ تعظیم و توقیر اور حضور کی تائید و نصرت، اور اس کے بعد اطاعت رسول یعنی قرآن پاک پر عمل کرنا۔ اسی طرح فرمایا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ کے دین کی مدد کرو اور آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ یہ سورۃ الفتح میں فرمایا۔ سورۃ المنافقون میں فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ وہ کہتے ہیں اگر اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے۔ یہ کفار مشرکین کہتے ہیں، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ یعنی عزت ساری اللہ پاک نے دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر سورہ تکویر میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن بڑی عزت اور بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت و ہمت والے ہیں اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں۔ اس کے بعد خطاب اللہ تعالی الفرید والجمیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کی ایک خاصیت خاص جو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو کم ملی، کہ اللہ تعالیٰ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرا اور منفرد انداز خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 4، آیت 1 تا 4 یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں، کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پاک نہیں تھے تو حضور نے اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنا لباس اور ظاہر و باطن پہلے کی طرح پاک رکھیں، ہمیشہ پاک رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منفرد انداز خطاب ہے، اور اس عظمت کو بھی ماننا اور اس پر سر جھکانا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے سے مانعت فرمائی۔ اس کے حوالہ جات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی؟ یعنی ایک دوسرے سے جس طرح بات کرتے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جب بات حضور سے ایک دوسرے کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر
حضور علیہ السلام کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا ہی میں انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا، نعوذ باللہ۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے آداب بھی اللہ پاک نے سکھائے، اور یہ سورہ حجرات کی آیات ہم نے کل کے چیپٹر میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے ممانعت فرمائی، اور اس پر بھی سورہ حجرات کی آیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز میں بات کرنے کا حکم دیا، اس پر بھی سورہ حجرات حوالہ ہے۔ اپنی سمجھ اور رائے کو احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہ دینے کا حکم ہے، یہ بھی سورہ حجرات کا شروع حوالہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جانے اور بلا اجازت رخصت نہ ہونے کا حکم ہے، یعنی جب حضور بلائیں۔ اس پر سورہ نور کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں 62 میں کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمعی سے شریک ہوں۔ یعنی اگر کسی ایسے عمل پر میٹنگ ہو رہی ہو کہ جس میں امت کے اتحاد کی بات ہو رہی ہو، امت کے وحدت کی بات ہو رہی ہو، امت کے فائدے کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں پر سے اٹھ کر جانا منافقت ہے۔ وہاں پر دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا اور اپنے مشورے دینا، تو یہ حکم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور حضور کی وسادت سے پھر آگے تک فرمایا کہ جب تک وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے تو وہ نہ چھوڑیں۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے۔ یعنی یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب ہے کہ اگر حضور نے بلایا ہے تو تمہاری مجال نہیں کہ اٹھ کر اپنی مرضی سے جاؤ، اور اگر جانا بہت ضروری ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا اجازت لے کر جانا بھی مجھے گوارا نہیں ہے جبکہ تو نے محبوب ان کو بلایا، تو اس لیے جب یہ جائیں اجازت لے کر بھی جائیں تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ ان کو کوئی گناہ نہ ہو یا ان کے ذمے کوئی ایسی بات نہ آئے جو ان کو دکھ پہنچائے، کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ سے پوچھ کر جا رہے ہیں پھر بھی ان کی گرفت نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے، کوئی اور نہیں فرما رہا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے یہی محفل نعت کا ادب ہوتا ہے، یہی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا ہے کہ وہاں پر آ کر بیٹھیں تو دل لگا کر بیٹھیں، دل جمعی سے بیٹھیں، اور فضول میں ادھر ادھر اٹھ کے نہ جائیں، اور نہ اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ کہ کسی کا دل وہاں لگ نہیں رہا اور وہ بیزار ہو کر جا رہا ہے تو سمجھ لے کوئی ایمان سے خالی ہے۔ جس کا دل وہاں پر
محبت سے بھر گیا ہے، خوشی سے بھر گیا ہے، مسرت سے بھر گیا ہے، تو اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر مشورہ طلب کرنے کے آداب، کہ اگر کسی نے صرف اپنے لیے انفرادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کرنا ہو تو اس کا ادب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور یہ سارا کچھ اللہ پاک اس لیے بتا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ پاک صاف رہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی گناہ نہ پہنچے، وہ اپنے نبی کے غلاموں کو پاک رکھنا چاہتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو، یعنی سرگوشی کرنی حضور علیہ السلام سے، آہستہ سے حضور کے کان مبارک میں کوئی بات کرنی، تو اس سے پہلے بھی کوئی صدقہ کر کے جاؤ تاکہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ چڑھ جائے۔ اتنا ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا بارگاہ رسالت میں تنہائی اور رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات اور خیرات دینے سے تم گھبرا گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو۔ یعنی جب یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ کوئی بھی رازداری کی بات کرنی، کوئی سرگوشی کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی بات آہستہ سے حضور سے عرض کرنی ہے، تو اس سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صدقہ دینے کے اہل نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ پاک نے چھوٹ فرما دی کہ صدقہ تم سے، صدقہ کی پابندی اٹھا لی جاتی ہے، لیکن لازم ہے کہ پھر تم پورے پرہیزگار بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو حضور کھانے پر دعوت دے، اس وقت حاضری اور کھانے کے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہرنے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں کل ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ حضور کھانے پر دعوت دیں تو اس وقت تک نہیں آنا جب تک حضور اندر آنے کی اجازت نہ دیں، کھانا لگ نہ جائے۔ وہاں بیٹھ کر کھانے کے برتنوں کا انتظار نہیں کرنا اور نہیں کھانے کے برتنوں کی طرف دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر دل لگی کی باتیں نہ کرو۔ اور یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن حضور شرماتے ہوئے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ یہ سارا کچھ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازدواجی زندگی کے خصوصی احکام، کہ ازدواجی زندگی یعنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی حضور گزارتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احکام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمائے۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 50 تا 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ اور یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔
واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی علت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے۔ یعنی یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اللہ پاک نے دی، اور اس لیے نہیں دی کہ حضور علیہ السلام کو دنیاوی غرض سے شادیوں کے شوقین تھے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، بلکہ اس سے امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی، امت کی عورتوں کی، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت مقصود تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اجازت دی، اور جتنی بڑی عظمت ہے، جتنی بڑی ڈیوٹی ہے، تو اتنا ہی ساتھ انتظام بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے ڈیوٹی ہے، پوری امت حضور کے حوالے ہے، ان کی تربیت۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو تعدد ازواج یعنی بیویوں کی تعداد سے روکا نہیں گیا، پابندی نہیں لگائی گئی، اور عام مسلمانوں پر حضور علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی کو 4 شادیوں کی حد اجازت دی، کیونکہ 4 سے زیادہ کوئی سنبھال ہی نہیں سکے گا۔ اللہ پاک نے بنائے ہیں انسان، اللہ کو پتہ ہے، ان کے اندر انصاف نہیں کر سکے گا، اور ویسے بھی دنیا دار اگر زیادہ شادی کریں گے تو ان کی غرض ہی اور ہوگی، اور یہاں تو غرض ہے امت کی تربیت، تو جتنی بیویاں زیادہ ہوں گی اتنی وہ تربیت امت کی جو ہے وہ آسان ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے طلب فرما لیں، تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں، یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ان رشتوں کے علاوہ پھوپھیوں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، تو ان کے علاوہ اگر کوئی عورت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہے تو شرط ہے کہ وہ چاہتی ہو دل سے، اس کے دل میں چاہت ہو، حضور علیہ السلام کی شدید محبت ہو، اور حضور علیہ السلام بھی اس کو پسند فرما لیں، پھر شادی وہ کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا علم والا ہے۔ اس کے بعد کہ انہوں نے دنیوی منفعتوں پر آپ کی رضا اور خدمت کو ترجیح دے دی ہے، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت و اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کے ملک میں ہو وہ جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازدواجی زندگی کے احکام خاص اللہ پاک نے نازل فرمائے، جو کسی اور کے لیے نہیں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت اللہ پاک نے اپنی زبان اقدس سے فرما دی کہ میرے نبی کا شادیاں کرنے کا مقصد امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک تمام ازواج مطہرات کا خدمت دین میں اور تربیت نسواں میں خاص حصہ ہے، الگ الگ حصہ ہے۔ ہر زوجہ محترمہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے خدمت دین کے لیے، پوری امت کی عورتوں کے لیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ
اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی، اور پھر ساری اولاد جو 5 تن پاک کہلائی وہ بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کہ ان کے بطن سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وجود تشریف لایا، اور پھر حضرت فاطمہ سے حضرت امام حسن حسین تشریف لائے، حضرت فاطمہ کی نسبت سے حضرت علی تشریف لائے ملے۔ یہ 5 تن پاک کا گھرانہ جو ہے اس کو بھی نسبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے اپنا اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر پیش کیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی تربیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے لینے والی، اپنے بابا جان سے لینے والی، اور پھر امت کی عورتوں کی تربیت فرمانے والی، اور آپ کی شان اقدس کہ عورتوں کے علاوہ مردوں کی بھی تربیت فرمانے والی، کہ اتنا علم تھا جن کو آدھا دین زبانی حفظ تھا، ان کے در اقدس پہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی کسب فیض کے لیے آتے تھے، کسب علم کے لیے آتے تھے، اور آپ ان سے بھی گفتگو فرماتی اور ان کو بہت سارے مسائل جو ہیں دین کے ان کو سمجھاتی۔ اس کے ساتھ ہی اگلا چیپٹر ہے الدفاع عن عرض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایمان کی بنیاد، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شاتم الرسول ضال ولن یغفر اللہ لہ، کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہے اور اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ پاک فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے پھرے۔ اس کے بعد سورہ نام آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا، یعنی مرتد جو ہے وہ مجرم ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اسے سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر سورہ توبہ میں فرمایا اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی آتا ہے اپنی بات کرتا ہے تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو اتنے بولے والے کہ ہر بات ہر کسی پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور اتنی رحمت حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات میں کہ کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس پر بھی رحم کرتے ہیں، تو وہ دشمن کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو فرما دیجئے تمہارے لیے بلائی کے کان ہیں، اگر میرے محبوب کے جو کان ہیں وہ تمہارے لیے بلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بد عقیدگی، بدگمانی اور بد زبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ گستاخی کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 میں کہ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے اور اسی طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ایذا دینے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ پھر سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نشان ہے، ان شانئک هو الابتر۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی جو ہے وہ اس کا ذلت ناک انجام ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادت کریمانہ کی وجہ سے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں کہ یہ منافق جو ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، حضور کا حسد ہے، حضور کا بغض ہے، تو ان کے لیے 70 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ابو لہب نے گستاخی کی، اس کی بیوی نے گستاخی کی اور اللہ پاک نے پوری صورت اتار دی کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو میرے مصطفیٰ کی طرف گستاخانہ اشارے کرتے ہیں، اور اس کی بیوی جو راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، وہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے چل رہی ہے، اسی گٹھے کی رسی اس کے گلے میں پڑے اور اس کو پتہ لگ جائے۔ دونوں کو یہی سزا ملی۔ اور پھر اس کے بعد بہت بڑی بات کہ مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے ہر قسم کی دوستی رکھنے کی ممانعت۔ جو مومن ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دوستی رکھے۔ اس بارے میں سورۃ المجادلہ ہے، آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ الا ان حزب اللہ، حزب اللہ اللہ پاک نے کن کو فرمایا؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے حضور کے کسی دشمن کے ساتھ ان کی دوستی نہیں۔
اور وہ دشمن چاہے ان کا اپنا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا پوتا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، تو وہ ان سے کبھی بھی دوستی نہیں کرتے، ان سے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے، جنگ بدر کا میدان ہے، صدیق اکبر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، جنگ ہو رہی حق اور باطل کی، اور آپ کا بیٹا جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کفار کے لشکر میں شامل ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، بعد میں بیٹا اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس نے بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے بابا جان کو بتائی کہ بابا جان، جنگ کا میدان گرم تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، فرمانے لگے بیٹا تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں تجھے اپنے مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا، میں کبھی نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ان کی دوستی نہیں، چاہے ان کا سگا بیٹا ہو، چاہے ان کا سگا باپ ہو۔ بہت ساری مثالیں تاریخ بھری پڑی ہیں کہ کتنے رشتے صحابہ کرام نے، صحابیات نے قربان کر دیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ تو دوستو، ایمان کی بنیاد یہی ہے، ایمان باللہ کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا دوست وہی جو ہمارے نبی کا دوست ہے، جو ہمارے نبی کا عاشق ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہم اس کو قتل تو کر سکتے ہیں، اس کو زیر زمین تو پھینک سکتے ہیں، اس کو جہنم تو رسید کر سکتے ہیں اپنے نبی کے دشمن کو، مگر کبھی اس کے ہاتھ میں دوستی والا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اسی ایمان کے حامل لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، دامن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے فقط دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستیاں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ کیا، کاروبار کیے، تو قیامت کے دن ان کا عالم کیا ہوگا، پھر وہ سوچ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کے رحم سے دور ہوں گے، خدا کی رحمت سے دور ہوں گے، اور خدا کی لعنتوں میں اٹھیں گے نعوذ باللہ، اور اذیت ناک اور دردناک عذاب میں پھینک دیے جائیں۔ اس لیے آج ہمارا سب سے بڑا رشتہ، سب سے پیارا رشتہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کی بنیاد اس کی پکی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے دل میں میری محبت ہر محبت سے بڑھ نہ جائے۔ جب تمہارے دل کا یہ مقام ہو جائے کہ ہر محبت پر میری محبت حاوی ہے، ہر محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، ہر محبت میری محبت کی نسبت سے ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں کی شان یہی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، صحابہ کرام کی سنت یہی ہے، صحابہ کرام کی سیرت یہی ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی ہے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہے، نبی کے دوستوں سے دوستی ہے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہے۔ محمد رسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ پہچان ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہوں، چاہے قیامت تک آنے والے مومنین کی صورت میں ہوں، کامل مومنین کی صورت میں ہوں، اولیاء صالحین کی صورت میں ہوں، ان کی پہچان یہ ہے کہ نبی کے دوستوں سے ان کی دوستی ہے، نبی کے دشمنوں سے ان کی دشمنی ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ سخت فولاد کی طرح سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ پیش کیا، جو کہ ترجمہ قرآن کر کے شاعری کرنے والے، کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق اور باطل کی جنگ ہو، نبی کے دشمنوں سے جنگ ہو تو مومن فولاد بن جاتا ہے، جھکتا نہیں، کٹتا نہیں، بکتا نہیں۔ اور اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو، نبی کے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ مومن کے اندر تم کہیں بھی سختی نہیں پاتے، حتیٰ کہ ضرورت پڑ جائے تو اپنے گھر کا آدھا مال بھی اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دیتا، ضرورت پڑ جائے تو نبی کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے کر اپنے دوست کے حوالے کر دیتا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد تو اس سے شادی کر لے۔ یہ انصار و مہاجرین کا راستہ، کہ نبی کے دوستوں سے دوستی، نبی کے دشمنوں سے دشمنی، اور یہی ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ سوچ لیں ساری امت کہ اس کیٹیگری پر اگر پورا اتریں گے تو پھر ہی ایمان بچے گا۔ آزمائشیں بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، بلائیں بہت ہیں، قیامت کی نشانیاں بہت ہیں، مگر ان سے بچانا بھی اللہ کے رسول نے ہے ہمیں۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور وہ طاقتیں اللہ کا رسول بھی عطا کرے گا، دونوں کی معیت ہوگی تو ہم ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائیں، مدد فرمائیں، اور پوری امت پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پر وائنڈ اپ ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء میں انفرادیت، دوسرے نبیوں میں حضور کی انفرادیت کیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین اور مشرکین کے اعتراضات، تو یہ موضوعات انشاءاللہ کل ڈسکس ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔